اور پھر اس سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں اپنی باتوں کا، اپنی تنقید کا اور اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کیونکہ جو ان سے پیار کرے گا تو میرے پیار کی وجہ سے، جو ان سے محبت کرے گا تو میری وجہ سے، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو میری وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے بغض رکھنا میرے ساتھ بغض رکھنا، ان سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا، کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں صحابہ کرام سے تو کس لیے؟ وہ نبی کے صحابی تھے، انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اسی لیے پیار کرتے ہیں نا۔ ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، صرف ان کے ساتھ تعلق ایک ہی تعلق ہے، وہ ایمان کا تعلق ہے کہ بھائی ہم تک اسلام کو پہنچانے میں بنیادی کردار انہی کا ہے۔ آج ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو اسی لیے، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بچا نہیں ہے۔ اور اسی انداز میں دیکھیے صحابہ کرام نے اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دی، ایمانی بھائی، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا نا، المؤمن بالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے عمارت ہوتی ہے، اور عمارت اس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ جب اینٹیں بکھری ہوتی ہیں، ریتا پڑی ہوتی ہے، سیمنٹ بھی پڑا ہوتا ہے، پانی بھی نرم ہوتا ہے، سیمنٹ بھی نرم ہوتا ہے، لیکن جب آپس میں ملتا ہے، ترتیب سے لگتا ہے، تو خوبصورت عمارت بن جاتی ہے جو مختلف طرح کی چیزوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور اسی انداز میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ آپ نے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ آپ نے ان کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ ان کے ایمان کی تنقیص کرنی ہے۔ اور ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزر گئے، اور ان ایمان والوں میں سے سب سے بڑے ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ، جنہوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا نا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، اور اس مسلمان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، لوگ کہیں گے کہ بھائی دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اب دیکھیے ایک گروہ نے تو یہ کہا کہ 4 کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے، وہ 4 کون کون سے ہیں؟ ان میں صرف اہل بیت میں سے حضرت علی کا نام آتا ہے، تو باقیوں کے بارے میں ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر 4 تھے تو حضرت حسن اور حسین کہاں تھے؟ ان کے ایمان کی بات، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان کی بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد کے ایمان کی بات، وہ کدھر گئی؟ تو یہ عجیب و غریب لوگوں کے نظریات ہیں، لیکن اس کی بنیاد وہ عبداللہ بن سبا سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور پھر بڑھتے 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 یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آج ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو نبی کے صحابہ ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا سدباب کریں، اور جہاں تک ہو سکے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام کا دفاع کریں، کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اپنے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے جو اسلاف ہیں، حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد ایمان والے جو بھی ہم تک اس دور تک آئے، ہم ان کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے ان کو بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ
سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے آپس کے معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں پوچھا جائے گا ہمارے اعمال کے بارے میں، اور ان سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ اس لیے ہمیں ان کے اعمال کی فکر کرنے سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہمیں ان کی حسنات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، الفت رکھنی چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ